لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، لا یزال یعنی رہے گی، مستقل، ختم نہیں ہوگی۔ کیا چیز؟ بنیانہم الذی بنوا، ان کی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، ریبۃ فی قلوبہم، یہ ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات کی جڑیں جو ہیں جمائے رکھے گی۔ الا ان تقطع قلوبہم، سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ لفظ لرزا دینے والا ہے اس اعتبار سے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ نقشہ اس کا کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک پھوڑا یا ایک ٹیومر کوئی لوکلائزڈ ہے کسی ایک جگہ پر، آپ نے اسے کاٹ دیا، پورا جسم تو نہیں گیا نا، ایک ہاتھ دے کر جان بچی، وہ بھی پھر بھی نفع کا سودا ہے۔ لیکن ایک ہے سرطان جس نے جڑیں اپنی جسم کے تمام اعضاء کے اندر پھیلا لی ہوں۔ اب کس کو توڑیں گے، کس کو کاٹیں گے، کہاں سے نکالیں گے؟ اس کی جڑیں تو نکالنے کا اس کے سوا امکان نہیں کہ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ کہ تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ نفاق ان کے دلوں کے ایک ایک ریشے میں سرایت کر چکا ہے، اب یہ نکلے گا نہیں سوائے اس کے کہ دل کے ٹکڑے ہو جائیں۔ دل کو اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو جڑیں نکل جائیں گی، ورنہ نہیں۔ میں کانپتا ہوں اس تصور سے کہ ہم اپنے اس ملک کے مستقبل کے اعتبار سے اس انجام کے دہانے تک پہنچ چکے۔ اس ملک کے دو تخت تو یہ ہو چکا، پاکستان دیٹ واز وہ تو آج نہیں ہے۔ اخبارات میں آپ چھاپتے رہیے فکرے، پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے آیا ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ لیکن بھائی وہ پاکستان کہاں ہے جو سن 47 میں بنا تھا؟ وہ تو اب نہیں ہے۔ اصل منزل سے انحراف، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی، عصبیتیں ابھری کہ نہیں ابھری، قومیتوں کا تصور ابھرا کہ نہیں ابھرا؟ ایک امید کی کرن سے دل میں ہے، شاید اللہ تعالیٰ اب کوئی ایسی کیفیت یہاں برپا کر دے، کوئی تحریک ایسی اٹھے، کوئی زوردار قسم کا، پھر اس تحریک کا احیاء ہو، پھر اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، پورا کرو وہ عہد جو تم نے مجھ سے کیا تھا، تو پورا کروں گا میں بھی وہ عہد جو میں نے تم سے کیا تھا۔